دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله جل وعلا في مقام آخر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: إن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان ہے کہ اس مالک نے اپنی خاص رحمت اور توفیق سے ہمیں رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ اسی مالک سے
کروڑہا مرتبہ یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہماری محنتوں کو قبول فرما اور ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا موقع فراہم کیا اور اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی، اور بہت زیادہ محروم ہے، بدقسمت ہے اور بہت زیادہ قابل رحم اور ترس ہے وہ آدمی کہ جس نے رمضان میں بھی محنت کی، عبادت کی، روزے رکھے، قیام کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی ایک عبادت بھی قبول نہ ہو۔ وہ انسان بہت ہی محروم اور قابل ترس آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کسی آدمی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، لیکن انسان ہی اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں قبول نہیں ہوتیں اور اس کے لیے نجات ناممکن ہو جاتی ہے۔ انسان کی نجات کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ وہ عقیدہ توحید والا ہو اور اس کے عمل سنت کے مطابق ہو۔ دو باتیں ہیں تو انسان کامیاب اور کامران ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں یا ان میں سے ایک نہیں ہے تو چاہے اس کے ماتھے پر محراب بن جائیں، چاہے گھٹنوں پر محراب بن جائیں، چاہے اس کو لوگ الحاج کہیں، لوگ اس کو صوفی کہیں، لوگ اس کو جنتی کہیں، لوگ اس کو ولی اللہ کہیں، جو مرضی ہو جائے، اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ عبادت اسی آدمی کی قبول ہے جس کا عقیدہ توحید والا ہے اور عمل سنت کے مطابق ہے۔ دو کام ہیں تو انسان کامیاب ہے، دونوں کام نہیں ہیں یا ایک کام نہیں ہے تو انسان ناکام اور نامراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء، جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول اس دنیا میں آئے، سب کی دعوت کا ایک مرکزی پوائنٹ یہ تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے سارے پیغمبروں، نبیوں، رسولوں، جا کر امت کو یہ بات سب سے پہلے سمجھا دو کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، ریاضت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، دعا و پکار کے لائق صرف ایک اللہ ہے، رکوع سجدے کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ہر پیغمبر، رسول، نبی نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے، انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، آپ نے ان سے بڑا پیار کیا ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، سارے صحابہ یہ کہتے تھے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، لیکن معاذ رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا معاذ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے ساتھ پیار ہے۔ اس معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کا گورنر بنایا اور اس طرف آپ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، تو سب سے پہلے کہا ان اول ما تدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اے معاذ رضی اللہ عنہ، جب آپ نے یمن جانا ہے، سب سے پہلی آپ کی دعوت، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی بات جو آپ نے ان سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو، ایک اللہ کی توحید کو مانو۔ اے معاذ، اگر وہ تیری یہ بات مان لیں اس کے بعد نماز بتا، اگر وہ بات مان لیں اس کے بعد روزے بتا، اگر وہ بات مان لیں اس کے بعد زکوٰۃ بتا، یعنی تیری نماز، تیرے روزے، تیری زکوٰۃ، تیرا حج، تیرا صدقہ، تیرا خیرات، یہ تیری ساری عبادتیں توحید کے بعد ہیں۔ اگر وہ توحید مانتے ہیں تو نماز بتا،
توحید نہیں مانتے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، توحید نہیں مانتے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، توحید نہیں مانتے زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، توحید نہیں مانتے صدقات و خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، اور کعبے کے رب کی قسم ہے انسان 30 کے 30 روزے رکھے، پورے قرآن کی تلاوت کرے، زکوٰۃ صدقات دے، حج عمرے کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، سچ بولے، وعدہ پورا کرے، ساری باتیں اس میں موجود ہو، اگر توحید نہیں ہے تو اس کی ایک عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت ایسے بتائی، قیامت کے روز ایک آدمی آئے گا گناہگار، خطاکار، سیاہکار، نافرمان، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے بلائیں گے، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی، اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے، ایک رجسٹر نہیں، 2 4 6 نہیں، 99 رجسٹر، 99 رجسٹر مدہ بصری، ہر ایک اتنا لمبا ہے، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک وہ لمبا رجسٹر ہے، میرے اللہ لا کر اس کے سامنے ڈھیر لگا دیں گے، 99 رجسٹر کا ڈھیر، میرے اللہ کہیں گے بندے بتا کوئی ایک نیکی بھی کیے، وہ سارے رجسٹر تلاش کرے گا، اول سے لے کر آخر تک، پہلے سے لے کر آخر تک 99 رجسٹر پھول لے گا، ان میں سے ایک نیکی بھی اس کو نہیں ملے گی، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اب اللہ پوچھیں گے بندے بتا تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ اے اللہ تو جو کرے گا حق کرے گا، جو کرے گا سچ کرے گا۔ بندے حل ظلمک کتبی، کیا میرے لکھنے والوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کر دیا؟ لا یا رب، نہیں اللہ ظلم نہیں کیا، جو میں نے کیا ہے وہی لکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کیا نہ ہو لکھا ہو، میں نے تھوڑا کیا اس نے زیادہ کیا لکھ دیا، ایسا نہیں ہے، جو کیا ہے وہی لکھا ہے۔ اب بتا تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا اللہ تو جو کرے گا صحیح کرے گا، لا ظلم علیک اليوم، اے میرے بندے آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تیرے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، نافرمانیوں سے بھرے ہوئے، معصیتوں سے بھرے ہوئے، اللہ کی بغاوت سے بھرے ہوئے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ آخری عمر میں کلمہ توحید پڑھ چکا ہوگا، اللہ کی توحید میری رسالت کا اقرار کر چکا ہوگا، جب قیامت کے روز میرے اللہ ایک چھوٹی سی پرچی لگائیں گے، حدیث بطاقہ، چھوٹا سا کاغذ لایا جائے گا، فرشتوں لاؤ وہ کاغذ جس کے اوپر اس کا لکھا ہوا ہے کلمہ توحید، اس نے ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا، میں پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا تھا۔ جب وہ لایا جائے گا 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، صرف ایک پرچی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے، ایک پرچی بھاری ہو جائے گی، اعلان ہوگا میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس نے آخر عمر میں کلمہ توحید کا اقرار کر لیا۔ اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ اعلان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابیا مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، اے انسان، مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوان، اگر سارے میرے پاس آؤ، تیرے گناہ، تیری غلطیاں، تیری نافرمانیاں، تیری معصیتیں اس قدر بڑھ گئی، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری دنیا، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، یورپ، ساری دنیا تیرے گناہ سے بھر کے رہ جائے، لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہوا، تو پھر میرے پاس آ، میں رب اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا لا اتیتک بقرابیا مغفرہ، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کو موت ایسی حالت میں آئی کہ اللہ سے شرک نہیں کرتا وہ بندہ جنتی ہے۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس کو موت ایسی حالت میں آئی کہ شرک کرتا ہے جہنمی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان
ابن جدعان مکے کا ایک بڑا چودھری تھا، بڑا سردار تھا. یطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، فقیروں کا خیال کیا کرتا تھا، حاجیوں کو لباس پہنایا کرتا تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کیا کرتا تھا، یتیموں غریبوں مسکینوں کے ساتھ پیار کیا کرتا تھا. اے پیغمبر علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم نے بڑا اچھا سنا ہے، کیا ابن جدعان کی بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا عائشہ تیری ساری باتیں ٹھیک ہے، غریبوں کا خیال کرتا تھا، یتیموں کا خیال کرتا تھا، حاجیوں کا خیال کرتا تھا، عمرہ کرنے والوں سے پیار کرتا تھا، کھانا کھلاتا، لباس دیتا، ستو پلاتا، ان کی خدمت کرتا. یہ ساری نیکیاں ایک جگہ پر. لو اقر بالتوحید، اس کی زبان سے توحید کا کلمہ نہیں نکلا تھا، اس نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا تھا. عائشہ ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئی، اس کی ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی ہے. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کا عقیدہ توحید والا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ابو عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام، میرے ابو عاص نے اپنی زندگی میں نیت کی تھی، نظر مانی تھی کہ 100 اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کرے گا. 100 اونٹ. اب وہ میرے ابو فوت ہو گئے، 100 اونٹ قربان نہیں کر سکے. اب ان کے طرف سے 100 اونٹ میں اور میرا ایک بھائی ہے، میرا نام عاص ہے، میرا نام عمر ہے، بھائی کا نام ہشام ہے. میرے بھائی نے 50 اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کر دیے ہیں، اب 50 میرے ذمے ہیں. کیا اگر وہ 50 اونٹ بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ کے صحن میں 50 اونٹ لا کر قربان کروں اور اللہ کے رستے میں ان کو سب کو تقسیم کر دوں، غریبوں کو دوں، یتیموں کو دوں، فقیروں کو دوں، مسکینوں کو دوں، کیا میرے ابو کو کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ فرمایا اے عمر بات یاد رکھ لے، 50 اونٹ تو دور کی بات ہے، تو 500 اونٹ بھی جمع کر لے، بیت اللہ کے دیوار کے سامنے، بیت اللہ کے صحن میں اللہ کے نام پر سارے اونٹوں کو قربان کر کے یتیموں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے. اللہ کی قسم تیرے باپ کو ایک نیکی بھی نہیں پہنچے گی، کیونکہ تیرے باپ کا عقیدہ توحید والا نہیں تھا. توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں. چاہے سارا دن بھوکے رہ لو، ساری رات قیام کر لو، جو مرضی ہو جائے، اللہ کے ہاں عبادت وہی قبول ہے جس کے اندر عقیدہ توحید ہے. اب توحید کی تو یہ بات سمجھ آتی ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں توحید ماننا چاہتا ہوں، توحید اپنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو پتہ بھی تو ہونا توحید ہے کیا، توحید کہتے کسے ہیں. جب تک آپ بچے کو کسی چیز سے ڈرائیں گے، اگر اس کا تعارف نہیں کروائیں گے تو اس کو پتہ کیسے چلے گا میں نے اس سے بچنا ہے. توحید کس بات کا نام ہے؟ توحید اس بات کا نام ہے ایک اللہ کی عبادت ہو. عبادت کے اندر قیام بھی آتا ہے، رکوع بھی آتا ہے، سجدہ بھی آتا ہے، تشہد بھی آتا ہے. عبادت کے اندر دعا و پکار ندا بھی آتی ہے. مصیبت کا وقت ہو، پریشانی کا عالم ہو، اس وقت ایک اللہ کو پکارنا یہ توحید ہے. اور کسی اور کا نام لے کر، کسی اور کے واسطے، کسی اور کے وسیلے، کسی اور کے طفیل، کسی اور کے صدقے، کسی اور کے نام لے لے کر پکارنا یہ شرک کی علامت ہے. تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، مصیبت آئے تو ایک اللہ کو پکارو. تمام انبیاء کا یہی شیوا تھا، جب ان پر مصیبت آئی تو ایک اللہ کو پکارا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، 950 سال تبلیغ کی، لیکن نہ مانے تو انہوں نے کس کو پکارا؟ رب انی مغلوب فانتصر. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اللہ کو پکارا. یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں گئے کسی پیغمبر نبی کا وسیلہ نہیں دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکلے، مدین کے علاقے میں پہنچے، وہاں نہ گھر ہے، نہ گھر والی ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی دکان ہے. وہاں بھی ایک اللہ کو پکارا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے سردار ہے، ساری دنیا کے بڑے ہیں، ساری نبیوں کے سردار ہے، ساری امتوں کے سردار ہے، نبی علیہ السلام پر بھی
दुखों का एक वक्त आया था, मुसीबत की एक घड़ी आई थी, परेशानी का आलम आया था। 313 लेकर मैदान में आए थे, 1000 का लश्कर सामने था। इनके पास न असलहा है, न तीर है, न तलवारें है, न घोड़े हैं, न सामान है। उनके पास सारी चीजें। रात का वक्त था, कहा मेरे सिपाहियों सो जाओ, सुबह तुमने लड़ना है। सारे सिपाही सो गए। सामने 1000 का लश्कर पूरी तैयारी से खड़ा है। रात के पिछले पहर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठा के और कभी सर सजदे में रख के एक अल्लाह को पुकारा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिल इसाबा लन तौबत बादल यौम। ऐ अल्लाह तू देख रहा है मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरी सारी जमा पूंजी ये 313 की शक्ल में मैदान में खड़े हैं। बदर का मैदान है। अल्लाह अगर ये सुबह हलाक हो गए, दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह तू अपनी मदद नादल फरमा, मुसीबत से नजात दे, मुसलमानों को फतह दे। आपने ये नहीं कहा तुम सारे वलियों के सरदार और मैं सारे नबियों के सरदार, सो जाओ सारे काम आप खुद ही कर लेंगे, सारे इख्तियारात मेरे पास है। नहीं, रात की तरीकी में रो रो के अल्लाह को मना रहे, उम्मत को समझा रहे। तुम्हारे ऊपर भी दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, आजमाइश आए, याद रखना सिर्फ एक अल्लाह को पुकारना, इसी में तुम्हारी नजात है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। अगर कोई तकलीफ आई, तेरी जुबान से किसी और का नाम निकला, किसी और का तज़किरा आया, किसी और का नाम तेरी जुबान पे चढ़ गया, उससे मुआफिया मांगने लगा, तो याद रख ले जिंदगी की सारी बातें ज़ाया होकर रह जाएंगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 18 अंबिया का जिक्र किया, 18 अंबिया और ऐसे अजीमुशान अंबिया जो सारे नबियों से आला और आला है, सारे नबियों से अफजल है। वतिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी नरफउ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहु इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद की खातिर गुजरी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो एक अल्लाह की खातिर जेल के अंदर जाना गवारा कर रहे, वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने अपना कलीम बनाया, वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने जिंदा आसमानों पे उठाया, वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने बुढ़ापे में औलादे दी। ये सारे नबियों का जिक्र करके मेरे अल्लाह एक बात समझा रहे हैं, ऐ मेरे सारे पैगंबरों, तुम्हारी शान, तुम्हारा मुकाम, तुम्हारा मर्तबा सारी दुनिया से आला और अफजल है, लेकिन याद रखो वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये शिरक करते, इनकी जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद होकर रह जाती। क्या अंबिया शिरक कर सकते? नहीं कर सकते, लेकिन उम्मत को समझाया ये, अगर ये मेरे बरगुज़ीदा पैगंबर भी शिरक करते तो ये भी सारी नेकियां बर्बाद करवा बैठे। लेकिन तुम और मैं कहो, अब शिरक क्या है? मुसीबत आए, तकलीफ आए, किसी नबी के वास्ते, किसी पैगंबर के वसीले, किसी के तुफैल, किसी का नाम लेकर पंजतन पाक के वास्ते मुझे मुआफ कर दे, नबी के वास्ते वसीले सदके मुझे मुआफ कर दे, इस तरह से दुआ करना ये शिरक है। अपने अकीदे को इस्लाह कर लीजिए, ऐसा करना बहुत बड़ा जुर्म है, तेरी सारी नेकियां बर्बाद होकर रह जाएंगी। अगर किसी का नाम लेकर, किसी के वास्ते से, किसी के वसीले से, किसी के तुफैल से, किसी के सदके से मांगोगे, गुमराह हो जाओगे। वयाबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफउहुम वयक़ूलून हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह। ये लोग एक अल्लाह के सिवा लोगों की इबादत करते और ये कहते हैं जो हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी है, मेरी इसके आगे, इसकी उसके आगे, मेरी वो सुनता नहीं, तेरी वो मोड़ता नहीं, मेरी तेरे आगे, तेरी उसके आगे। तबाही है, बर्बादी है, ज़लालत है, गुमराही है, सारी नेकियां बर्बाद कर बैठोगे ऐसे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा।
23वां सिपारा सूरत जुमर आयत नंबर 3। मुशरिकीन मक्का, अबू जाल मुशरिके, अबू लाहब मुशरिके, उतबा शैबा मुशरिके, जहन्नम का ईंधन है, उसका शिरक क्या है? क्या वो लात को रब मानते हैं? क्या वो मनात को रब मानते हैं? क्या वो उज्जा को रब मानते हैं? नहीं, किसी और को वो रब नहीं मानते। कुरान कहता है वो क्या कहते थे? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम तो इनकी इबादत इस वजह से कर रहे हैं कि ये हमें हमारे अल्लाह के करीब कर देंगे। वो ये कहते थे ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे। आज तू भी कहते है ये मुझे अल्लाह के करीब करेंगे। तेरा उसका फर्क क्या? तेरा और उसका फर्क क्या है? आज तुम कहते हो जिस तरह छत पे चढ़ना हो सीढ़ी की जरूरत है। हाँ जरूरत है। ट्रांसफार्मर से सीधी बिजली बैंक बिजली हाउस से नहीं आती, बिजली घर से नहीं आती, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। हाँ हाँ तेरी ये बातें ठीक है, लेकिन याद रख फला तजरिबू लिल्लाहिल अमसाल, मेरे अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। कितना बदबख्त है वो इंसान जो मेरे अल्लाह की तौहीद को समझाने के लिए अपनी अकल से मिसाल देता है। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, तूने मेरे अल्लाह को छत की तरह समझ लिया है, तूने मेरे अल्लाह को ट्रांसफार्मर की तरह समझ लिया है, तूने मेरे अल्लाह को दुनिया के बादशाहों की तरह समझ लिया है। कहते हो बड़े को मिलना हो छोटे को मिलना पड़ता है। हाँ हाँ ये तेरी सारी बातें दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए तेरी बात ठीक नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, मेरे अल्लाह ये कहते मेरी मिसल कोई चीज नहीं। फला तजरिबू लिल्लाहिल अमसाल, एक अल्लाह के लिए मिसालें पेश ना करो। वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान, जब ये मेरे बंदे पूछे कि मैं कहाँ हूँ इनको बता दो फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। अल्लाह कितना करीब है? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे तेरी शारक तुझसे दूर होगी, मैं रब तुझ तेरे इससे भी ज्यादा करीब हूं, इससे भी ज्यादा करीब हूं। अल्लाह के लिए ऐसी मिसाल, अल्लाह के लिए ऐसी सोच, ये बिल्कुल कुफरिया सोच है, बिल्कुल शिरकिया सोच है। कैसी मुसलमान की सोच बन गई कि वो कब्र वाला तेरी डायरेक्ट सुनता है और वो आसमान वाला तेरी डायरेक्ट नहीं सुनता। अरे वो फौज शुदा है, उसकी दो हालतें हैं, या नेक है या बद है। नेक है तो वो जन्नत के मजे ले रहा है, सो रहे, तेरी आवाज कैसे सुनेगा? अगर बद है, गुनाहगार खताकार है, वो तो अपने अजाब में फंसा हुए तुझे कैसे बचा सकेगा? वो इस दुनिया से चला गया, वो कब्र में चला गया, या वो सो रहे या वो अजाब हो रहे, दोनों हालतों के अलावा कोई तीसरी हालत नहीं है। वो तेरी बात कैसे सुनेगा? इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बियुका मिस्लु खबीर। ए पैगंबर अलैहिस्सलाम इनको बता दो, इन तदऊहुम, अगर तुम इनको पुकारोगे कब्र वालों को, वो जिंदा व जवेद है, ये फौजशुदा है, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो अरहमुर राहिमीन है, ये जुल्म भी कर लेते हैं। तुम इनको पुकारो, ला यस्माउ दुआकुम, ये तुम्हारी आवाज नहीं सुनेंगे। वलौ सामिऊ, अगर सुन भी ले, बफर्दे महाल सुन ले, मस्तजाबू लकुम, ये तुम्हारी बात का जवाब नहीं देंगे। वयौमल क़ियामा यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के रोज ये तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे। कुरान के अल्फाज पर गौर करो, वयौमल क़ियामा यकफुरून बिशिरकिकुम, तुम्हारे इस शिरक का इनकार कर देंगे। इनको पुकारना कुरान शिरक कह रहा है, इनको पुकारना कुरान गुमराही कह रहा है। कुरान तुम्हारे अकीदे की इस्लाह कर रहा है कि लोगों, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरन नास कानू लहुम अअदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। 26वां सिपारा पहला सफ़ा सूरत अहकाफ। मेरे अल्लाह कहते हैं वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, उससे बड़ा गुमराह कौन है जो अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारता है। दुनिया
جہان کا سب سے بڑا گمراہ انسان وہ ہے جو ایک اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب قیامت آئے گی، میدان محشر لگے گا، ساری دنیا قبروں سے نکلے گی، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہی قبر والے ان پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ قبر والے اپنی اس عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اے اللہ میں تو سویا ہوا تھا، میں تیری جنت کے مزے لے رہا تھا، تیری رحمتیں لوٹ رہا تھا، اے اللہ تیرے فرشتوں نے کہہ دیا تھا، تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، جنتی بستر مل گیا، جنتی لباس مل گیا، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، مجھے کہہ دیا گیا تھا نم کا نومت العروس، اے اللہ کے ولی ساری زندگی تو محنت کرتا رہا، آج سو جا، قیامت تک تجھے کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ اے اللہ تو جانتے میں تو آرام سے سویا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کون آیا کون گیا، کس نے پکارا کس نے آواز لگائی۔ اے اللہ جس نے بھی آواز لگائی میں اس کا دشمن ہوں، تجھے چھوڑ کر مجھے پکار رہے، میں اس کا دشمن ہوں اور میں اس کی عبادت کا انکار کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں۔ اٹھائیے قرآن کسی مکتبہ فکر کا، اپنے گھر میں جا کر اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھے، 26ویں سپارے کا پہلا صفحہ کھول کر تو دیکھو۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی شان مقام بہت اونچا ہے، لیکن آپ کے بارے میں بھی اللہ یہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے مر جائے، اے پیغمبر علیہ السلام آپ بھی اس کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ قرآن کہتا ہے، قرآن اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ بھی مردوں کو قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے پیغمبر علیہ السلام جو قبروں میں چلے گئے آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ افسوس قرآن بار بار یہ گواہی دے، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے سامنے آؤ، کسی کے نام کے واسطے وسیلے نہ ڈالو، اور آپ ان کو نہیں پکار سکتے۔ ہم یہ کہ میری سنتا ہے میری مانتا ہے، ارے باتیں تو ان کی بھی قبول ہو جاتی جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کیا ہندوؤں کے معاملے حل نہیں ہوتے؟ کیا سکھوں کے معاملے حل نہیں ہوتے؟ کیا کمیونسٹ کے معاملے حل نہیں ہوتے؟ کیا وہ دہریے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو یہ بات کہتے ہیں دنیا کا خالق ہے ہی کوئی نہیں، مالک ہے ہی کوئی نہیں، رازق ہے ہی کوئی نہیں، دنیا بنانے والا ہے ہی کوئی نہیں، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی، بیٹے تو اس کے بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں اس کی بھی ٹلتی ہے، مصیبتیں اس کی بھی ختم ہوتی ہے، بیماریاں اس کی بھی ختم ہوتی ہیں، اور بیماریاں اللہ کا شکر ہے ہماری بھی ختم ہوتی ہے، ہماری بھی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ جو ایک اللہ کو پکارتا ہے زندگی کا پہیہ اس کا بھی چلتا ہے، جو ایک اللہ کو نہیں مانتا زندگی تو اس کی بھی چلتی ہے۔ لیکن تجھے دیکھنا ہے کہ تیرا عقیدہ کس طرح کا ہے۔ ایک اللہ کو پکارتا ہے تو خوش ہو جا، ایک اللہ کے لیے واسطے وسیلے طفیل صدقے ذریعے تلاش کرتا ہے تو آج کے بعد اس بات کو چھوڑ دے، وگرنہ تیری ساری زندگی کی باتیں ضائع ہو کے رہ جائیں گی۔ ہم سے زیادہ قرآن و حدیث جاننے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بات یاد آئی۔ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں عجیب بات دیکھی۔ آدمی دیکھے، کسی کی قمیص اس کے سینے تک، کسی کی ناف تک، کسی کی سطر تک، کسی کی گھٹنے تک۔ اچانک دیکھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ان کا سر سے لے کر وجود پاؤں تک سارا ہی کپڑے میں لپٹا ہوا، اور زمین کے اوپر وہ قمیص رگڑ رہی ہے۔ آپ نے یہ خواب بیان کیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا وہ قمیص در حقیقت ایمان ہے، کسی کا ایمان تھوڑا، کسی کا زیادہ، کسی کا اور زیادہ، اور میرے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان کی میں گواہی دیتا ہوں، اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا وجود ایمان اور اسلام کے اندر ڈوبا ہوا ہے، سارا پورے ایمان کے اندر ڈوبے ہوئے۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان کا دور حکومت ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا۔ قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی بارش،
ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے بڑی دیر گزر گئی، بارشیں نہیں ہو رہی. آئے لوگ آپ کے پاس، اے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ ایسا کیجئے ہمارے لیے بارش کی دعا مانگیے. یہ بات بڑی قابل غور ہے. مسجد نبوی ہے، امیر المومنین مصلی پر بیٹھے ہیں، آنے والے آئے ہیں، امیر المومنین دعا کیجیے اللہ بارش عطا فرما دے. مسجد کے ایک دامن میں بائیں جانب ساری دنیا کے ولیوں کے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے. ساری انسانیت اور فرشتوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، باقی صحابہ اور تابعین ہیں. اگر یہ قبر پر جانا جائز ہوتا، ان کے ذریعے سے مانگنا جائز ہوتا، ان کا نام لے کر واسطہ وسیلہ جائز ہوتا، ان کے طفیل صدقے سے مانگنا جائز ہوتا. کعبے کے رب کی قسم ہے ساری دنیا کے مسلمانوں میں غلطی آ سکتی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے سارے صحابہ توحید کے عقیدے پر بڑے مضبوط تھے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آؤ میرے پیارو، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ قبر ہے، ہم قبر مبارک پر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے واسطے سے اللہ کو بلاتے ہیں، ان کے طفیل سے اللہ کو بلاتے ہیں، میری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے نہیں. اللہ کی قسم نہیں. مسجد نبوی کے نمازی، پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، پیغمبر علیہ السلام کے تابعی، سارے کے سارے روضہ مبارک کو چھوڑ کر، ولیوں کے سردار کو چھوڑ کر، نبیوں کے سردار کو چھوڑ کر میدان میں نکلتے، وہاں جمع ہوتے، ہاتھوں کو اٹھاتے. عمر رضی اللہ عنہ ایک اللہ سے کلام کرتے، اللہ تو جانتے جب تک تیرے نبی ہمارے اندر موجود تھے ہم ان کو لے کر آیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھوایا کرتے تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے، تو رحمت کی بارش برسایا کرتا تھا. اللہ تو جانتے آج ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ہم پیغمبر علیہ السلام کے چچا جو باپ کی جگہ پر ہے ہم ان کو لے کر آئے ہیں. یہ عباس رضی اللہ عنہ یہ آپ سے دعا کریں گے، اے اللہ تو بارش کی برسات کر دینا. عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ تو جانتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی غلطیوں کی سزا ہے، تیری بارش کے قطرات رک گئے، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، اپنی رحمت کی بارش برسا. فیسکون، میرے اللہ نے فوراً آسمان کے اوپر بادل پہاڑوں کی طرح لائے اور سارے برسا دیے. امت کو سمجھا دیا سارے نبیوں کے سردار ہو، سارے ولیوں کے سردار ہو، لیکن جب اس دنیا سے چلے جائے اس کے نام کا واسطہ نہیں، اس کے طفیل نہیں، اس کے صدقے نہیں، اس کے وسیلے نہیں، صرف ایک اللہ کے پکارو، ایک اللہ سے مانگو. قرآن کی ہزاروں دعائیں تمہارے سامنے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کس کا واسطہ ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کس کا واسطہ ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کس کا واسطہ ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کس کا واسطہ ہے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. ہزاروں دعائیں ہمیں یہی سمجھاتی ہے تیری زبان سے نکلے تو ڈائریکٹ تیرے رب کا نام نکلے، اگر کسی اور کے واسطے وسیلے سے جائے گا گمراہ ہو جائے گا. تباہی ہے، بربادی ہے. سارے نبیوں کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، تمہیں یہی بات سمجھ آئے گی کہ ایک اللہ کو ڈائریکٹ پکارو. یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کو جنتیں دی ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ تو اپنی عبادت ایک اللہ کے ساتھ کر. اب دوسرا شرک یہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تیرا کھاواں، تیرے گیت گاواں، تیرا کھاواں. ارے خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں رزق ملتا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. میرے اللہ نے کہا
قرآن اٹھاؤ 21واں سپارہ سورت روم میں میرے اللہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ 4 کام میرے رب نے قرآن میں بیان کیے، اور آگے تم سے سوال کیا هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ساری دنیا والوں بتاؤ ان 4 کاموں میں تمہارا کوئی شریک ہے، تمہارا کوئی ساجی ہے؟ یہ 4 کام صرف ایک اللہ کرتا ہے۔ اگر تم یہ کہو جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں، اللہ کی قسم تیری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن دیا سرکار نے نہیں ہے، سرکار کے رب نے تجھے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری انسانیت، یا ایھا الناس، جب یہ ناس کا لفظ آیا امیر غریب اعلیٰ ادنا مسلمان کافر ساری دنیا کے ولی نبی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے ایک اللہ کے فقیر ہو۔ اور تیری زبان سے نکلے سارے نبی تیرے درد سوالی شاہ مدینہ، اور اے سارے نبی پیغمبر علیہ السلام کے در کے سوالی نہیں ہے، سارے نبی، سارے ولی، سارے ائمہ، سارے علماء حق اور ساری دنیا کے توحید والے صرف ایک اللہ کے گھر کے سوالی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے ایک اللہ کے فقیر ہو، کسی اور کے فقیر نہیں ہو۔ تم آج کسی اور کے نام کے مانگتے، کسی اور کے نام کے فقیر، کسی اور کے نام کے ملنگ اور کسی اور کے نام کی ملنگنیاں بن کے اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہو اور سمجھتے ہو دیکھتے ہو جنت کے خواب۔ نہیں جائے گا وہ بندہ جنت میں جس کا عقیدہ توحید والا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید ہے تو کامیاب و کامران ہے، ورنہ انسان کی ساری عبادت گمراہی کے اندر جاتی۔ کہاں کہاں لگے ہو نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ اٹھاؤ اپنے گھروں میں جا کر قرآن، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے آج 10ویں سپارے کا آخری رکوع اپنے گھروں میں جا کر پڑھو۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ حَزَنًا۔ اے پیغمبر علیہ السلام جب آپ کے پاس آئے تھے، نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ سب سے بڑی طاقت اس وقت کی سپر پاور طاقت روم کا علاقہ، روم کے لوگوں سے ہماری جنگ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے پہلے کسی علاقے میں جنگ کرنی ہوتی علاقہ نہیں بتاتے تھے، پوشیدہ رکھتے تھے، چند لوگوں کو تیار کرتے تھے، جہاد کے لیے بھیج دیتے تھے، ایک قافلہ ادھر گیا، ایک قافلہ ادھر گیا، ایک قافلہ ادھر گیا۔ لیکن اب آپ نے سارے قافلے جمع کر لیے، سارے صحابہ جمع کر لیے۔ 1 مہینہ پہلے کہا اے میرے پیارو دنیا کی سپر پاور رومیوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، تیاری کرو، ہفتہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 ہفتے تک پورا مہینہ تلواریں تیز کر لو، نیزے بنا لو، زرے بنا لو، ساری تیاری کر لو، دنیا کے سب سے بڑے کفر سے ہم نے ٹکرانا ہے۔ صحابہ نے تیاریاں کی، میدان کے لیے نکلنے لگے۔ ایک قبیلہ، ایک گروہ، مزینہ قبیلہ آپ کے پاس آیا۔ قرآن کہتے قرآن 10ویں سپارے کا آخری رکوع اپنے گھروں میں جا کر پڑھو، پورا نہیں پڑھ سکتے، آخری 2 آیتیں پڑھ لینا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اے پیغمبر علیہ السلام مومنوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی تھی، قوت تھی، طاقت تھی، جوانی تھی، جذبہ تھا، چاہتے یہ تھے کفار کو چیر کے نکل جائے، کفار کو پاس پاس کر دے۔ اے پیارے آپ کے پاس پہنچے تھے، آپ سے ایک سوال کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نبی ہیں نا؟ جی تمہارا نبی ہوں۔ آپ ہمارے رسول ہیں نا؟ جی تمہارا رسول ہوں۔ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں نا؟ جی پیار کرتا ہوں۔ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے نا؟ جی دیا ہے۔ فرماؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ آقا ہمارا ایمان ہے، ہمارا جوش ہے، ہمارا
ہمارا جذبہ ہے, ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہمیں سواری مل جائے. اتنا لمبا سفر سواری کے بغیر نہیں ہو سکتا, کئی دنوں کا سفر ہے. آپ ہمیں سواری دے دے, ہم کفار سے ٹکرائیں گے, ان کو چیر کر نکل جائیں گے. آقا ہمیں سواری دے, ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے. قلت لا اجد ما احملکم علیہ, اے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے انہیں کہا تھا اے میرے پیارو تیار تو میں نے کیا ہے, لیکن تمہیں دینے کے لیے میرے پاس سواری نہیں ہے, میرے پاس انتظام نہیں ہے. تولوا واعینہم تفیض من الدم, قرآن کہتا ہے صحابہ کی چیخیں نکل گئی, صحابہ رونے لگے, اے پیغمبر علیہ السلام ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں, سواری دیجیے. فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے, اختیارات کا مالک نہیں ہوں, اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے. صحابہ روئے, آنسو نکلے, چیخیں نکلی, میدان سے پیچھے رہے, مدینے میں روتے رہے. آسمان کے رب نے قرآن نازل کیا, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے ان صحابہ کے دلوں کی نیتوں کو دیکھا ہے, وہ بالکل پاک صاف تھے, اگرچہ وہ میدان جہاد میں نہیں بھی گئے, ہم نے پیچھے رہنے کی وجہ سے ان کو پورے جہاد کا ثواب عطا فرمایا. سمجھایا کیا ہے, نبی علیہ السلام زندہ ہو, آپ کے مانگنے والے صحابی ہو, مدینے کا علاقہ ہو, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیارات نہیں ہے. اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہے, وہ جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے, کسی کا چولہا جلا دے, کسی کا بجھا دے, کسی کو پوری دے, کسی کو ادھوری دے. یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں. جب نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے, تو ساری دنیا کے ولی مل کر تجھے کیا دیں گے؟ تجھے کیا دیں گے ساری دنیا کے ولی مل کر؟ کہتے ہیں یہ سب تیرا کرم ہے. آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, ہاں اللہ کی قسم یہ بات تو بنی ہوئی ہے, لیکن آقا کے کرم کی وجہ سے نہیں, ایک اللہ کے کرم کی وجہ سے. یہ آقا کے مالک کا کرم ہے. ان یشاء اللہ یذہبکم ویاتی بآخرین. پڑھو قرآن, قرآن کہتے ہیں اگر اللہ چاہے تم سب کو ہلاک کر کے رکھ دے, لیکن وہ اللہ تمہارے اوپر رحم اور کرم کر رہا ہے, یہ اس کا کرم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ضرور ہے آپ کی ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ سے مانگا بہت کچھ گیا ہے, لیکن یہ دنیا کا نظام صرف ایک اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. ایک اللہ کی توحید اور ایک اللہ کی عبادت. مشکل آئے, مصیبت آئے, تکلیف آئے, آزمائش آئے, صرف ایک اللہ کو پکارو گے, کوئی واسطہ نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, کسی کا کوئی ذکر نہیں, کسی کا کوئی تذکرہ نہیں, صرف ایک اللہ کو پکارو گے, تمہارا عقیدہ توحید والا ہوگا. اگر توحید والا ہوگا تو تیری باقی ساری باتیں قبول ہے, اگر توحید نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرماتے, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کی باتوں میں سب سے بہترین بات ایک اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب قرآن ہے, اور ساری دنیا کے طریقوں میں سے بہترین طریقہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دنیا میں کامیابی, کامرانی اسی وقت ہے, نجات اللہ کے ہاں اسی وقت ہے جب انسان کا عقیدہ توحید والا ہوگا اور عمل سنت کے مطابق ہوگا. دو باتیں ہیں تو کامیاب ہے, ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو بندہ ناکام ہے. توحید کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, دعا میں, عبادت میں, قیام میں, رکوع میں
اولیاء کا احترام فرض ہے، لیکن ان کو پکارنا یا ان کے ذریعے سے پکارنا یہ شرک ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کتاب الحج، حج کا بیان، مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور دوران طواف وہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے، اور تلبیہ کے الفاظ آدھے صحیح ہیں اور آدھے شرکی ہیں۔ جو صحیح ہیں وہ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، یہاں تک یہ صحیح ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب وہ یہاں تک پہنچتے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے اور ان کو کہتے کدن کدن کدن، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، یہاں تک تیری زبان نکلے جنت تیری پکی ہے، پکی ہے تیری جنت۔ لیکن وہ آگے ایک جملہ بولتے تھے، لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ میں مانتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن تو نے کچھ بندوں کو اختیار دے رکھے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہاں حقیقت میں ایک اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ بابا شاہ جمال دیوے پتر رتے لال لے یارویں والے دا نا تو تردی ہوئی ڈوب جائے گی، یہ ساری جو ہمارے ہاں باتیں مشہور ہے یہ شرکیہ باتیں ہیں۔ یہ ان مشرکین مکہ کا عقیدہ، اللہ کی قسم اپنے گھروں میں جا کر کسی عالم دین کے پاس جا کر کہو مجھے صحیح مسلم کی کتاب دکھاؤ، اس سے کہو مشرکین مکہ کے حج کا بیان نکالو، حج کے اندر وہ کیا تلبیہ پڑھتے تھے۔ اگر یہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم، لیکن اگر ہو تو آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ مشرکین مکہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب یہاں پہنچتے نبی علیہ السلام ان کو ٹوکتے روکتے، کدن کدن کدن، اور رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، تیری زبان یہاں خاموش ہو جائے کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ نہ رکتے، وہ کہتے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، ہاں اللہ تیرے چند شریک ہے جن کو تو نے اختیار دیے ہوئے اور وہ دنیا میں تصرف کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ جہنم ہے، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے۔ اور دوسری بات سنت کے مطابق کے حوالے سے یہ بات یاد رہے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ نماز درست ہوئی، صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِي، میرے اللہ اپنی رحمت سے اس کی زندگی کے باقی اعمال بھی درست کر دے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہوئی، فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِي، اللہ اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو بھی خراب کر کے رکھ دے گا۔ نجات اسی وقت ممکن ہے جب نماز درست ہوئی۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے، یہ نہیں کہا گیا حدیث میں کہ جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب اور جس نے نہ پڑھی وہ ناکام، یہ لفظ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا، جس نے پڑھی وہ جنت میں، جس نے نہ پڑھی وہ جہنم میں۔ یہ تو پکی بات ہے، جو نہیں پڑھتا وہ ہے جہنم کا ایندھن۔ لیکن حدیث پہ الفاظ پر غور کرو، اگر وہ درست ہوئی، درست ہونے کا مطلب ہے پڑھی بھی ہے تو سنت کے مطابق پڑھی ہے۔ ایک بچہ سوال کا جواب تو لکھ دیتا ہے لیکن درست نہیں لکھتا، جواب تو ہے لیکن درست نہیں، کراس لگ جاتا ہے۔ جواب بھی ہو درست بھی ہو، فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ نماز صالح ہوئی، درست ہوئی، صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِي، میرے اللہ باقی سارے عمل درست کر دے گا۔ درست کیسے ہوگی؟ جب طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگلا حصہ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ نماز خراب ہوئی، یہ نہیں کہا پڑھی نہیں، کہا نماز خراب ہوئی۔ خراب کیسے ہوگی؟ جب اس کا وجود ہوگا تو خراب ہوگی نا۔ دودھ خراب ہو گیا، اگر دودھ ہو ہی نہ تو خراب کیسے ہو؟ بچہ خراب ہو گیا، بچہ ہے ہی نہیں تو خراب کیسے ہو؟ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ نماز خراب ہوئی، اس کا مطلب ہے اس نے پڑھی ہے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد کیا، سب کچھ کیا، لیکن سنت کے مطابق نہیں کیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو گئی،
خراب ہونے کا مطلب ہے کہ سنت کے مطابق نہ ہوئی، فسادت سائر عملی، میرے اللہ کہیں گے تیرا سچ بولنا، تیرا صدقہ کرنا، تیرا زکوٰۃ دینا، تیرا حج کرنا، تیرا اعتکاف بیٹھنا، تیرا قرآن پڑھنا، جا تیری ساری باتیں ضائع کر کے رکھ دی، کیوں؟ تیری نماز درست نہیں، تیری نماز خراب ہے، تیری ساری نیکیاں خراب ہیں، تیری نماز درست ہے، تیری ساری نیکیاں اللہ کی رحمت سے درست کر دی جائیں گی۔ انسان کی نجات کے لیے یہ دو باتیں لازم ہیں، ایک اس کا عقیدہ توحید والا ہو اور دوسرا اس کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ دو اگر عمل کر لیے تو انسان کی نجات ممکن ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک رہ گیا تو پھر انسان قیامت کے روز پچھتائے گا، اور وہ پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اور باقی ساری باتیں ان کے بعد ہے۔ ساری عبادتوں میں کمی ہو جائے، اگر ان دو باتوں میں کمی نہیں تو بندہ کامیاب ہے، اور ساری باتوں میں 100% صحیح ہو، اور اگر ان دو باتوں میں بندہ ناکام ہے تو وہ دنیا آخرت میں ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیاب بنائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔